السلام علیکم، میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ نیب کے اندر بڑی اہم تبدیلی، اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ نیب اب شریف ہو گئی ہے۔ تفصیلات آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا سیٹلمنٹ ہو رہا ہے، کیا ہے جو حالات چل رہے ہیں۔ غیر یقینی کی صورتحال اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے اپوزیشن کے اتحاد کے لیے، جو اب حکومتی اتحاد بن گیا۔ نواز شریف صاحب نے اہم فیصلے کیے ہیں۔ پہلے تو یہ خیال تھا کہ وہ فوراً واپس آ جائیں گے وطن اور عید شاید یہیں پہ گزاریں۔ اب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ نواز شریف نے اپنا فیصلہ واپسی کا مؤخر کر دیا ہے، اور یہ کراچی اور لاہور کے جلسوں کے بعد وہ فیصلہ کریں گے انہوں نے کب آنا ہے، کیونکہ کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جس سے نون لیگی جو اکابرین ہیں ان کو یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید یہ جو کہانی بنائی گئی ہے یہ کوئی بہت زیادہ سسٹینیبل نہیں ہوگی۔ یہ جو حکومت بنائی گئی ہے، جو اتحادی اس وقت اکٹھے ہیں حکومت میں، شاید یہ ان کا ساتھ جو ہے کوئی زیادہ لمبا نہ ہو، اور نواز شریف کو رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو انہوں نے جو بنائی ہے پالیسی، اس کا شہباز شریف صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ جب وہ ان کی صحت ٹھیک ہوگی تو تب آئیں گے۔ اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ٹکٹیں کٹا لی گئی تھیں، فیملی کے بہت سارے لوگ سعودی عرب بھی آ گئے ہیں وہاں پر، اور شہباز شریف نے بھی سعودی عرب جانے کا پلان کیا، لیکن نواز شریف کی جو آمد ہے وہ ابھی جو اس کا فیصلہ تھا فوری طور پر ان کا جو آنے کا، اس کو مؤخر کر لیا گیا۔ اور یہ ذرا جیسے کہتے ہیں نا، تیل دیکھو تیل کی دھار دیکھو، کچھ معاملات آگے چلیں گے تو اس کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اطلاعات ہیں کہ مریم نواز نے پروگرام بنا لیا ہے کہ وہ اب جائیں گی لنڈن اپنے والد صاحب کے پاس۔ بہت عرصے سے وہ نہیں گئیں، اور وہاں پر وہ جائیں گی اور معاملات کو دیکھ کے، تو کیونکہ مریم نواز نے فوری طور پر نواز شریف صاحب کو واپس لانے کی جو تجویز تھی اس کو ویٹو کر دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے میں ابھی اس پر مکمل طور پہ یقین اعتبار نہیں کر سکتی، اس لیے ابھی نواز شریف صاحب کو لانے کا رسک ہم نہیں لے سکتے، تو میں بخود باہر جاؤں گی۔ بیہائنڈ دا سین بہت کچھ ہو رہا ہے، گفتگو ہو رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ، وہ طاقتور حلقے جنہوں نے عمران خان کو ہٹایا، جو پشاور کا جلسہ ہے اس نے بالکل، میں اگر آپ کو یہ بتاؤں کہ راتوں کی نیند حرام کر دی ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ میسیجز آ رہے ہیں، گفتگو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، بیچ میں کچھ لوگ شامل ہوئے ہیں، اور خبری یہ ہیں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی اپنے جو دوست ہیں، قریبی دوست، ان کے ساتھ جو کچھ گفتگو کی ہے موجودہ حالات کے حوالے سے، اپنے تھاٹس انہوں نے شیئر کیے ہیں۔ اور پہلا جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کل بھی، یہ جو پہلا اعلان کہ اب میں ایکسٹینشن کے لیے اویلیبل نہیں ہوں، میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، 29 نومبر کو ریٹائر ہو جاؤں گا، یہ انہوں نے ایک سی بی ایم قائم کیا ہے عمران خان کے ساتھ۔ کوشش کی ہے کہ میں اگر سسٹم میں اب سٹیک ہولڈر نہیں ہوں تو پھر میں باعث نہیں ہوں، میں اب باعث نہیں ہوں، یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے۔ قوم تو نہیں مانتی، پی ٹی آئی کے لوگ بھی نہیں مانتے، عمران خان بھی اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن چیف آف آرمی سٹاف کی طرف سے یہ کہنا کہ میں اب سٹیک ہولڈر نہیں ہوں، میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، مجھے دی بھی گئی تو نہیں لوں گا، تو یہ ایک طرف سے انہوں نے سی بی ایم اپنا قائم کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور کھانے کے اور، یہ آپ انتظار کریں۔ بیسیکلی یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ میں ایکسٹینشن نہیں لوں گا، یہ ان کی انٹینشن ہے کہ وہ ایکسٹینشن لیں گے۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اسی وقت جو ہے نا حکومت اس بات کو واضح کرے اور ان سے گفتگو کرے کہ وہ ایکسٹینشن لیں۔ بہرحال یہ مختلف لوگوں کی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن ایک بڑی اہم بات باجوہ صاحب نے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں اپنی وردی اتارنے سے پہلے، یعنی 29 نومبر کو ریٹائر ہونے سے پہلے، میں پاکستان میں ایک فری اور فیئر الیکشنز کروانا چاہتا ہوں۔ اب میں الیکشنز فری اور فیئر کروانا چاہتا ہوں، اور یہ سب کچھ بیسیکلی جو عمران خان نے جو احتجاج کیے ہیں، جو جلسوں میں لوگ نکلے ہیں، اور اب جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ کراچی کا جو جلسہ ہے وہ کراچی کی تاریخ کا ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، جو مختلف تجزیے ہیں، جو مختلف انالیسز ہیں، جو اینکرز وہاں پر گئے ہیں، جو جرنلسٹ وہاں پر گئے ہیں۔ میں بھی انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میں کراچی میں ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ ہم وہاں سے کنیکٹ ہوں، رابطہ کریں۔ بول ٹی وی پر ہم انشاءاللہ یہ کوریج دکھائیں گے پورا ہر طرح سے، اور یوٹیوب پر بھی میں یہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ لیکن وہ جو اب کراچی کا جو جلسہ ہونے جا رہا ہے،
یہاں پر ہمیں یہ اطلاعات مل رہی ہیں کہ کراچی کے جلسے سے پہلے ایک سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بیہائنڈ دا سین. عمران خان صاحب سے رابطے کیے گئے ہیں, ان سے بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تھرڈ مین کو بیچ میں ڈالا گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ جلدی کوئی ایگریمنٹ ہو جائے, کیونکہ خان نے ایک بات, خیر میں آپ کو بتا دیتا ہوں خان کا اس پہ کیا ریئیکشن تھا. عمران خان نے جو پیغام لے کے آیا تھا اس بندے پر یہ واضح کیا ہے کہ میں اس وقت مطالبہ صرف ایک کر رہا ہوں. میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک امپورٹڈ حکومت ہے, یہ نہیں چل سکتی. آپ عوام کے پاس چلے جائیں, آپ الیکشنز کروا لیں. اگر عوام انہی کو ووٹ دیتے ہیں سب کچھ جاننے کے بعد تو ان کا یہ حق ہے, لیکن میں الیکشنز میں جانا چاہتا ہوں اور عوام سے ہم فیصلہ چاہتے ہیں, اور اس کے لیے الیکشن کے انعقاد کے لیے, کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے لیے, اس کے بندوبست کے لیے اگر میرے سے اسٹیبلشمنٹ مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو آئی ایم اوپن, میں مذاکرات کے لیے تیار ہوں, لیکن صرف الیکشن کے لیے. اس کے علاوہ میں کسی بات پر نہیں رکوں گا اور کسی بات پر میں آ کے گفتگو نہیں کروں گا. بڑا کلیئر یہ پیغام دیا ہے, اور آج رات بھی امپورٹنٹ جو کمیونیکیشن ہے اس کا امکان ہے. کراچی کے جلسے سے پہلے یہ تصور کیا جا رہا ہے, خیال کیا جا رہا ہے, سمجھا جا رہا ہے کہ کوشش ہوگی, اور اگر کراچی کے جلسے تک یہ کوئی بات اس طرح کی نہ بن سکی الیکشن کی تو پھر اگلا ٹارگٹ لاہور کے جلسے سے پہلے ہے, کیونکہ کراچی کے جلسے میں جو شرکاء کی تعداد ہے وہ یہ تعین کرے گی کہ عمران خان کے پاس کتنی زیادہ بارگین ہے. ابھی تک جو جلسے ہوئے ہیں انتہائی کامیاب, اور اسٹیبلشمنٹ کانپ رہی ہے اس وقت اور خوف ہے ان پر. کل بھی جو ساری ایکٹیویٹی ہوتی رہی وہ بھی آپ کو سب کو پتہ ہے کہ اپنی پوزیشن کلیریفائی کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی, اور اب اگر کراچی میں بھی ویسا ہی جلسہ ہوا جیسا توقع کی جا رہی ہے, یا یہ جو حکومت ہے اس کو فیئر ہے, تو پھر جو بارگیننگ ہے, جو آزاد الیکشنز ہیں, نئے الیکشن, ان کی طرف بڑھنا بہت آسان ہوگا. تو اب یہ جو گفتگو ہوگی, جو نتائج سامنے آئیں گے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا. دوسرا ایک بات, یہ لاہور آج پنجاب کا فیصلہ ہونے والا ہے کہ کس نے الیکشن کروانے ہیں. پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کو 189 کی ممبرز کی اکثریت ان کا دعویٰ ہے ان کو حاصل ہے, اور اگر الیکشن اس طرح سے ہوں کہ الیکشن کروانے والا کوئی سائیڈ ان کے خلاف نہ لے, مثلا اگر دوست مزاری جو ڈپٹی سپیکر ہیں اگر وہ الیکشن کروا رہے ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ حمزہ شہباز کی طرف ٹلٹ کریں گے. لیکن اگر الیکشن چیئر آف پینل نے کروایا تو, یا پینل آف چیئر جو ہے اس نے کروایا, تو پھر یہ جو انتخابات ہیں اس میں ایسا لگ رہا ہے پرویز الہی صاحب کو کہ وہ الیکشن جیت جائیں گے. ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا, 2 ممبر بینچ ہے, تھوڑی دیر میں وہ فیصلہ آ جائے گا. ابھی تک تو عدالتوں سے وہ ریلیف نہیں ملا حمزہ شہباز کو جو شہباز شریف کو ملا. اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں, آپ کو سب کو پتہ ہے کہ جب وہ عدالتیں جو رات کو 12 بجے کھل سکتی ہیں تو دن کو 12 بجے بھی کوئی فیصلہ کر سکتی ہیں. یہ جو تحریک انصاف کے لوگ سڑکوں پر آئے ہیں, جس طریقے سے انہوں نے عمران خان کی آواز پر لبیک کہا ہے, اس کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہونے والی تھیں وہ ہونے سے رک گئی ہیں. اور آپ کو ایک بڑی اہم یہ میں بات بتا دوں کہ جو ان کی جو لانڈری ہے جس میں ان کے سارے کیسز جو ہیں شریف خاندان کے, زرداری کے اور دوسرے, وہ سب کے سب اس کا ان کو کلین چٹ دینے کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا کہ جو سلیم شہزاد ہیں یا شہزاد سلیم جو پہلے نیب کے چیئرمین تھے, لاہور کے جو چیئرمین تھے, ان کو ہٹایا گیا تھا, ڈپٹی اسے کہتے ہیں شاید ڈپٹی چیئرمین, ان کو دوبارہ لاہور میں لگانے کا فیصلہ کر لیا گیا, ان کو لگایا جا رہا ہے. اور وہ اس سے پہلے بھی میں آپ کو بتاؤں جو نیب لاہور کے کیسز کا فیصلہ اس لیے ہوتا تھا کہ فٹافٹ کیس فائل ہو جاتے تھے لیکن پروسیکیوشن بڑی پور ہوتی تھی. اور آپ کو پتہ ہے جب حمزہ شہباز کو گرفتاری کے لیے نیب گئی تو کس طریقے سے ڈرامہ کیا گیا, پہلے انفارمیشن لیک کی گئی, پھر نیب وہاں پہ ٹی وی آ گئے اور حمزہ شہباز کو اور شریف خاندان کو بڑا بہادر ماچو مین بنا کے پیش کیا گیا. وہ ساری کی ساری رپورٹڈلی انہی صاحب کی کارستانی تھی, ان کو پھر ہٹا دیا گیا تھا. یہ بظاہر بات کر کے یہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے یہ بڑا کام کر رہے ہیں اور یہ بالکل جو ملزمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, لیکن در حقیقت جیسے کہتے ہیں نا چور مچائے شور, شور بہت تھا. اور یہ سارا کچھ جو تھا یہ ان کی کنائمنس سے رپورٹڈلی ان کی کنائمنس سے ہوتا تھا. ان کو دوبارہ لگا دیا گیا, وہ فائلیں شائلیں صاف کر رہے ہیں, اور اب اس شہر میں عام یہ خبر ہے کہ نیب شریف ہو گئی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے,
جلد ملاقات ہوگی، اللہ نگہبان۔